ذکر کی فضیلت، ذکر کی عزت اور عظمت آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج آپ کی خدمت میں وہ انمول وظیفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ پورے دین اسلام میں جو عزت، جو عظمت اور جو شان و شوقت اور مرتبہ اس وظیفے کو حاصل ہوا ہے، یقین مانے کوئی دوسرا وظیفہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث میں ہر ذکر کی خوشبو الگ سے ہے، لیکن اس ذکر اور اس وظیفے کی خوشبو تمام وظائف پر غالب ہے، اور اگر اس پہ غور بھی کیا جائے تو پورے دین اسلام کا یہ خلاصہ ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرے ساتھ پیار محبت کی بہت زیادہ باتیں کیا کرو۔ ذکر کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پیار کی باتیں کرنا، محبت کی باتیں کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی ثنا کے بول اپنی زبان سے بولنا۔ تو دیکھیں اللہ کتنے خوبصورت انداز سے کہتے ہیں ایمان والو میرے ساتھ پیار محبت کی باتیں کیا کرو، میری تعریفیں کیا کرو، میری حمد کیا کرو۔ تو احباب گرامی قدر، وہ جو انمول وظیفہ ہے اس کے کلمات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ 4 کلمات پر مشتمل ہے۔ اگر الگ الگ ان کلمات پہ بات کی جائے تو کم از کم 4 مجلسیں چاہئیں، لیکن میں بڑے اختصار سے آپ کے سامنے صرف وہی حدیثیں بیان کروں گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 کلمات کے متعلق ایک حدیث میں ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں ذکر کے اور وظیفے کے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی پہ آپ توجہ دیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ تو ذات کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے اور میرے متعلق فیصلہ کرنے کے لحاظ سے، شریعت اتارنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ، آپ ذات اور بات اور فیصلے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں۔ میں گناہ گار خطا کار ہوں، لیکن آپ کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ذات، بات اور فیصلوں کے لحاظ سے پاک ہیں۔ والحمدللہ، اور میرے حالات جیسے بھی ہیں، میں مقروض ہوں، بیمار ہوں، غربت ہے، قرض ہے، تنگی ہے، مرض ہے، میرے حالات جیسے بھی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، تو پاک بھی ہے، اور یا اللہ میری زبان پہ تیرا گلہ شکوہ نہیں ہے، یا اللہ میں تیری تعریف ہی کرتا ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف کرتا ہوں، شکوے نہیں کرتا۔ ولا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، کام آنے والا، میری آس، امید، چاہت، محبت اللہ تو ہے۔ واللہ اکبر، اور یا الہ العالمین تیری بڑائی سب سے بڑھ کے ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اب یقین مانیں کہ یہ انمول وظیفہ کیوں ہے، یعنی اس کا مول ہی کوئی نہیں، کہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ آپ قرآن کے 30 پارے پڑھ لیں، 10,000 سے زائد احادیث صحیحہ پڑھ لیں، آپ کو اللہ کی تسبیح ملے گی، اللہ کی تحمید ملے گی، توحید ملے گی، اللہ کی بڑائی ملے گی۔ پورا دین ان 4 کلمات کے ارد گرد ہے، اور یقین مانیں اس کی اتنی فضیلت ہے، شان مقام ہے۔ آپ کے سامنے میں سب سے پہلے اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ پورے دین میں یہ واحد وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کلمات ارشاد فرمائے۔ فرمایا احب الکلام الی اللہ، تمام وظائف میں سے یہ وظیفہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ افضل الکلام الی اللہ، تمام وظائف میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا یہی وظیفہ ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا اطیب الکلام الی اللہ، تمام وظائف میں سے پاکیزہ وظیفہ جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ طیب، طاہر اور پاکیزہ ہے، فرمایا وہ یہی کلمات ہیں۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا ان اللہ اصطفیٰ من الکلام 4، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے وظائف اور اذکار میں سے 4 کلمات کو چن لیا ہے، اور وہ 4 کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ آج کوئی لاہور کا بابا کہہ دے نا کسی کو یار یہ میرا چنیدہ وظیفہ ہے، بس یہ وظیفہ پلے باندھ لو، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، پھر دیکھ لیں ہماری دیوانگی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اس کی عزت شان اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، فرمایا سب سے زیادہ پیارا بھی ہے، سب سے زیادہ افضل بھی ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا قرآن پاک کے سارے کلمات پاکیزہ ہیں لیکن پورے قرآن میں سے یہ کلمات سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دن رات میں ہزاروں کی تعداد میں یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے افضل ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا پاکیزہ انسان ہے اور اللہ کا وہ چنیدہ شخص ہے، اللہ کا پسندیدہ اور چنیدہ شخص ہے جو اس ذکر کو کثرت اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، سب سے پہلے اس عظیم وظیفے کی شان یہ ہے، سب سے زیادہ پیارا، سب سے افضل، سب سے پاکیزہ اور سب سے زیادہ چنیدہ۔ اللہ کسی چیز کا انتخاب کرے گا وہ معمولی تو نہیں نہ ہو سکتی۔ آپ زمزم دیکھ لیں، لیلۃ القدر دیکھ لیں، عرفے کا دن دیکھ لیں، نبی رحمت دیکھ لیں، قرآن شریف دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب کس قدر بلند و بالا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو پلے باندھے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے دکانوں پہ بیٹھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس سے بڑھ کر ہمارے دین میں کوئی ذکر، کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ایک صحیح مسلم سے آپ کو میں دوسرا فائدہ بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لأن اقول لا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی، اور ایک روایت میں خیر مما طلعت علیہ الشمس، اے میرے صحابہ مجھے دنیا اور دنیا کے خزانے مل جائیں، اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند اور محبوب ہے کہ مجھے اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں جہاں سورج کی شعاعیں اور کرنیں پڑتی ہیں، دنیا اور دنیا کے خزانوں سے یہ وظیفہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، ایک بدو آیا دیہاتی، کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے نا قرآن شریف یاد نہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میں نماز میں پڑھ لیا کروں تو اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا تو بس یہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات نماز میں پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نماز کو، قیام کو، رکوع کو، سجود کو، تشہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے۔ اور اجر و ثواب کے حوالے سے دیکھا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک پوری فضا اجر و ثواب سے بھر جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ گناہوں کی بخشش کے حوالے سے دیکھا جائے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک درخت تھا مرہ بشجرۃ یابسۃ الورق، اس کے پتے خشک تھے، نبی علیہ السلام نے پکڑ کے ایسے اسے ہلایا، سارے پتے زمین پہ گر گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جس طرح اس درخت کے پتے زمین پہ گرے ہیں نا، اسی طرح جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار کلمات پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی صغیرہ گناہ ہوں، ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ چنیدہ اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں اجر و ثواب کے لحاظ سے، گناہوں کی بخشش کے لحاظ سے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں، زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، تو نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے مشکات میں، دیگر کتابوں میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کے صدقات و خیرات کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ابو ذر فرماتے ہیں صحابہ اکٹھے ہو کے اللہ کے پیغمبر کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جو سخی ہیں وہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے، ہم کیا کریں؟ وہ تو ہم سے آگے چلے گئے، پیسے روپے والے تو جنت کے درجات لے گئے، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہی اجر و ثواب اور درجہ عطا کرے گا جو اللہ درجہ اور اجر و ثواب سخیوں کو عطا کرے گا۔ تو احباب گرامی قدر،
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او ایمان والو، اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ پیار کی بات کیا کرو، محبت کی باتیں کیا کرو، میری تسبیح بیان کیا کرو، میری حمد کیا کرو، میرے بارے توحید کے اعلیٰ سے اعلیٰ کلمات بولا کرو، میری کبریائی اور بڑائی کے بول اپنی زبان سے بولا کرو۔ تو احباب گرامی قدر پورے وظائف میں سے اگر زندگی میں کوئی وظیفہ جی بھر کے پڑھنے کا آپ ارادہ کریں تو واللہ العظیم آپ کی پوری شریعت میں ان چرکار کلمات سے بڑھ کر کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہو یا رسول اللہ نے بیان کیا ہو اور آپ اس کی عزت اور عظمت کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ینعطفن حول العرش، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، دویٌ کا دوی النحل، فرمایا جس طرح شہد کی مکھی چھتے کے ارد گرد گھومتی ہے اور اس کی ایک بنبناہٹ آواز ہوتی ہے نا، اسی طرح ان کلمات کی ایک آواز اللہ کے عرش کے ارد گرد نکلتی ہے، اور جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے یہ کلمات اس بندے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس فرماتے ہیں۔ یار کسی کا اسمبلی ہاؤس میں ذکر ہو، ایوان صدر میں ذکر ہو، کسی بڑی مجلس میں ذکر ہو تو کتنی عزت اور سعادت کی بات ہے۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہو میرے صحابہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا ذکر اللہ کے عرش کے پاس کیا جائے؟ اللہ کے رسول کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر یہ پڑھا کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ کے بندو غربت میں پڑھو، تنگی میں پڑھو، بیماری میں پڑھو، قرض کے دنوں میں پڑھو، مرض کے دنوں میں پڑھو، اس وظیفے کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں۔ خدا کی قسم اللہ آئی آفتیں ٹالتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ قرآن کے 30 پاروں کا خلاصہ ہے، احادیث کا خلاصہ ہے، پورے دین کا نچوڑ ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ بس اس کے معنی کو اور مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہمارے بارے اللہ کا ہر فیصلہ ظلم سے، حالات ہمارے جیسے بھی ہیں، ہم اپنی زبان پہ اللہ کے گلے لانے والے نہیں ہیں، اللہ سے غداری بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کڑے سے کڑے وقت میں بھی ہمارے کام آنے والا ہمارا اللہ ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ بڑوں کی بات مانی جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں تو یہاں عصر کی نماز ہو رہی تھی اور لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کانوں میں آواز پڑی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بڑائی کے کلمے کا حیا کیا ہے، احترام کیا ہے، عملی طور پہ ثابت کیا اللہ تو بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں نماز کا ایک سب سے بڑا فلسفہ اور حکمت یہ بھی ہے کہ نمازی بندے نے مسجد میں آ کے عملاً ثابت کر دیا ہے یا اللہ میں چھوٹا ہوں تو بڑا ہے، اور جو نہیں آیا اس نے عملی طور پہ ثابت کیا ہے کہ سب میرے زبانی دعوے ہیں، عملی طور پہ میں اپنے گاہک کو، اپنی دکان کو، اپنی ذات کو، اپنے بزنس کو بڑا سمجھتا ہوں، تیری مسجد کو، تیرے قرآن کو، تیرے ذکر کو، تیری نماز کو میں بڑا نہیں سمجھتا۔ یہ اس نے عملی طور پہ جماعت کو ضائع کرتے ہوئے، نماز کو ضائع کرتے ہوئے ثابت کیا ہے۔ تو احباب گرامی قدر عقیدہ توحید ہو، کاروبار میں حرام نہ ہو، اور انسان نرم دل ہو، اور زبان پہ یہ وظیفہ ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے چچا کی بیٹی تھی ہانی، فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ان کے گھر میں چاش کی نماز پڑھی تھی۔ ہانی بڑھیا ہو گئی تھیں، بالکل چل پھر بھی نہیں سکتی تھیں۔ ایک روز اللہ کے رسول علیہ السلام گزرے تو طبرانی میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، امام البانی نے بھی اسی نقل کیا ہے۔ تو ہانی کہنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ پڑھا نہیں جاتا، اب مجھے بتائیں کوئی ایک بات بتا دیں میں پلے باندھ لوں اور پڑھتی رہوں، کیا پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہانی تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمد للہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات پڑھا کرو،
اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا کرے گا، 100 گھوڑے اور 100 اونٹ میدان جہاد میں دینے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور جب یہ تو کلمے اپنی زبان سے ادا کرے گی نا، زمین سے لے کے آسمان تک ساری فضا اجر و ثواب کے ساتھ بھر جائے گی۔ یقین مانے، آج میں آپ کو ایک دل کی بات بتاؤں، یہاں آتے مجھے تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں۔ آج مجھے یہ وظیفہ بیان کرتے کچھ شرمندگی بھی ہے۔ کیوں؟ کہ کاش یہ 2 سال پہلے میں بیان کر دیتا، سال پہلے بیان کر دیتا۔ یار اتنا چوٹی کا وظیفہ، اور خدا کی قسم آفتوں اور مصیبتوں اور محرومیوں کے دنوں میں اس قدر مؤثر وظیفہ میں نے 2-2.5 سال کے عرصے میں اسے بیان ہی نہیں کیا۔ اور اللہ کے بندو، گھر میں آپ کی بیٹی ہزاروں کی تعداد میں پڑھے، آپ کی بہنیں پڑھیں، ماں پڑھے، ننھے منھے بچے پڑھیں، جو بھی جس بندش رکاوٹ میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ منزلیں آسان کرتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ آپ نے فرمایا ام ہانی یہ پڑھا کرو، انبار لگیں گے اجر و ثواب کے۔ اور ایک دفعہ صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ فرمائے گے خذو جنتکم، خذو جنتکم، صحابہ ڈھال پکڑ لو، زرہ پہن لو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ مدینے پہ دشمن چڑھائی کر دی، ہم زرہ پہن لیں، لوہے کی ڈھال یا زرہ ہم پہن لیں، کوئی دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا نا، زرہ پہن لو جہنم کی آگ سے، زرہ پہن لو جہنم کے انگاروں سے۔ صحابہ کہنے لگے رسول وہ کیا ہے زرہ، وہ کیا ہے ڈال؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس ذکر کی زرہ پہن لو، قیامت والے دن اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے نجات عطا کر دے گا۔